سرکار اجازت ہے؟ حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے اس تعلیمی کلام پاک کے درس میں شامل ہونے کے لیے شکریہ تو یقیناً ادا کر رہا ہوں، مگر آپ کو اجر وہ پاک پروردگار جس سے آپ کلام کو بڑھا رہے ہیں وہ اجر عطا تو کرے گا۔ بے شک، آمین آمین، آمین۔ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، شاید عطا اس سے ہو۔ قابل ہو کہ آپ سے رونق علم دوبالا ہوگی، واہ واہ، آپ سے رونق علم دوبارہ دوبالا ہوگی، قوت مرکز باطل تہو بالا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میں اب نظامت کے لیے اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں ماشاء اللہ کہ ماشاء جس اللہ، کی کاوشوں کے لیے بے شک۔ آپ جیسی شخصیت کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بے شک بے شک میرا بے مطلب ہے شک۔ ہمارے خدا ہمیشہ خوش رکھے، آخرت بخیر پرووائڈ کرے۔ آمین آمین۔ محترم قمر عبدی صاحب، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ذرا نوازی فرماتے ہیں، میں بہت مشکور ہوں، اور آج خصوصاً بہت ہی مجھے روحانی خوشی ہو رہی ہے۔ سرکار راجہ سلطان مراد صاحب کو ماشاء اللہ صحت کے عالم میں بے شک۔ دیکھتے ہوئے ماشاء اللہ، اللہ تشریف لائے ہیں۔ بے شک اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، الہی صحت آمین، کاملہ عطا فرمائے، مولا کی جوانی عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آپ سب کی خدمات میں میرا سلام۔ اعوذ باللہ علیکم من السلام۔ الشیطان اللعین علیکم السلام الرجیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ صلوات بھیجیے والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ آج 20 اکتوبر 2025 کے درس نمبر 25 میں آپ سب مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ علم تجوید اور احکامات نماز کا سلسلہ اردو فاؤنڈیشن کی درسگاہ سے جاری ہے، جس کے لیے ہم ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب اور حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب کے مشکور و ممنون ہیں کہ جن کی زحمات سے یہ عمل پذیر ہے۔ ہم ان مومنین کے بھی مشکور ہیں جو اس کے بانی بنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور آج کے اس درس کے بانی عالی جناب مشرف عباس صاحب ہیں اور ان کی فیملی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ آج کے درس میں موصوف شرف تلاوت کلام پاک بھی حاصل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درس کے آخر میں کچھ منٹ اسی درس سے متعلق اگر کوئی سوالات مزید وضاحت طلب ہیں، کوئی نکات، تو اس کے سوالات اور جوابات کا وہ ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اب ہم درس کو شروع کرتے ہیں ایک فاتحہ سے۔ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، خصوصاً اس بانی درس کی مرحومین کی جانب سے۔ إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد قل له كفوا أحد اللهم صل على محمد قل له كفوا أحد درخواست کرتا ہوں صل على محمد عالی جناب مشرف عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس درس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ماشاءاللہ۔ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون جزاك الله واہ، ما شاء الله
كلا لو تعلمون علم اليقين ما شاء الله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله ماشاء اللہ. صدق الله العلي العظيم سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ مشتر صاحب جزاک اللہ. اللہ سرکار حجت الاسلام آپ درس شروع فرمائیں سرکار. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وقولہ الحق اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم حسب سابق شکر گزار ہیں آپ سبھی حضرات کے، اردو فاؤنڈیشن کے، جس نے ہمیں یہ خدمت کا موقع عطا فرمایا، اور دعا گو ہیں محترم جناب مشرف عباس صاحب کے کہ وہ آج کے بانی درس ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار جو بھی آج کے اس درس کا ثواب حاصل ہو، قرآن کی تلاوت کا، تفسیر کا، مسائل شرعیہ کا، تجوید کا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جناب مشرف عباس صاحب کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے. الہی آمین. آمین. ہم تمام مریضوں کو، جس طرح سے راجہ سلطان صاحب کو اللہ نے شفا عطا فرمائی الحمدللہ، اسی طرح سے اللہ تمام مریضوں کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے آمین آمین اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرمائے. الہی آمین. الحمدللہ کہ ہمارا جو درس کا تعلق ہے وہ تفسیر قرآن سے اور تجوید سے. پہلے ہم تجوید کے 3 لفظ پڑھ لیتے ہیں اور مخرج نمبر 7 ہے آج، اور یہ جو زبان سے متعلق مخرج تھے وہ آج کا آخری ہے. اب اگلے ہفتے سے جو شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ زبان کا تعلق دانتوں سے ہے. اب تک تالو سے تعلق تھا کہ زبان تالو سے کہاں کہاں لگے گی اور کیسے حرف ادا ہوں گے، لیکن اگلا ہفتہ جو آئے گا اس میں انشاءاللہ تعالی زبان دانتوں سے کہاں لگے گی اور کون سا حرف ادا کیا جائے گا. زبان کا جو درمیانی حصہ ہے، یہ جو ہماری زبان ہے، اس کا جو بیچ کا حصہ ہے جسے مڈل پارٹ آف دا ٹنگ کہتے ہیں، اس میں جو ہے زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے، یعنی نہ زبان کی نوک لگے گی نہ زبان کا آخری حصہ لگے گا، بلکہ زبان کے جو بیچ کا حصہ ہے، جب یہ بیچ کا حصہ اوپر تالو سے لگے گا تو وہاں سے 3 حرف جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک جیم ہے، شین ہے اور یا ہے. جیم جب بھی آپ استعمال کریں گے تو زبان کی نوک سے استعمال نہیں ہوگا، نہ زبان کے آخری حصے سے استعمال ہوگا، بلکہ زبان کا اوپر کا حصہ، زبان کے بیچ کا حصہ اوپر جا کر کے لگتا ہے، اس وقت میں ہوتا ہے. جیسے جعل اللہ من الصالحین. اب یہ جب جیسی جیم ادا کیا تو زبان کا بیچ کا حصہ اوپر لگ رہا ہے. جعل اللہ، جعل اللہ، جعل اللہ، جعل اللہ من الجاعلین. یا جہلا، جاہل، جنگ مثلا اردو کا ایک لفظ ہے لیکن وہ میں جیم کی مثال دے رہا ہوں. یہ جیسے جمال، تو یہ جیم کا حصہ جو 20 زبان کا حصہ تالو میں اوپر لگتا ہے جب ادا ہوگا. شین اسی طریقے سے ہے، جعل اللہ من الشاکرین. یا مثال کے طور پر حضرت قاسم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہزادہ قاسم نے امام حسین علیہ السلام سے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین. آپ جان مجھے انشاءاللہ شکر گزاروں میں پائیں گے. من الشاکرین یعنی موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو جواب دیا شاید زیادہ شیریں ہیں اور آپ مجھے شکر گزاروں میں پائیں گے. اور شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے، نعمت پہ شکر نہیں ہوتا. یعنی موت جناب قاسم کے نزدیک
جو ہے وہ نعمت تھی. سبحان لعلک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین. اب شاہد مثال ہماری یہ ہے شاہدین من الشاہدین. تو ہم جب نشین ادا کر رہے ہیں تو زبان کا بیچ کا حصہ اوپر تالو سے مل رہا, اور پھر یا ہے. یا جب ہم کہیں گے تو زبان کا بیچ کا حصہ اوپر تالو سے ملے گا, اور اس سے آسان کوئی لفظ میرے پاس نہیں ہے. یا علی, یا علی, جیسے ہم کہتے ہیں یا علی, تو یا جو ہے الف یا اور الف, تو یہ یا جب ادا کریں گے تو زبان کا حصہ اوپر ملے گا ادا کر کے تالو سے. یا علی مدد, یا علی مدد, یا یرملون, یہ اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. تو آج ہمارے وہ الفاظ تھے, وہ لفظ تھے, وہ حرف تھے جو زبان کا بیچ کا حصہ اوپر تالو سے ملتا ہے. اس میں 3 حرف تھے, جیم, شین اور یا. انشاءاللہ اگلے ہفتے مخرج نمبر 8 جب پڑھیں گے ہم, تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ بات پڑھی جائے گی. دوسرا مرحلہ ہمارا قرآن مجید کی تفسیر کا ہے عزیزان گرامی, اور قرآن مجید کی تفسیر میں ہم سورہ الحاقم التکاثر, یہ آپ حضرات نے جو ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, اور اس کو آپ حضرات نے جو ہے وہ سماعت بھی فرمایا ہے, اس کا شرف حاصل کیا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ تکاثر کا نام, تکاثر جو یہ رکھا گیا یہاں اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ جو ہے الحاقم التکاثر, تو اس وجہ سے تکاثر کا لفظ پہلے لے لیا گیا ہے, اس لیے اس کا نام سورہ تکاثر رکھا ہے. بہت سے قرآن مجید میں سورہ ایسے ہیں آیت کا آخری جز یا آیت کا پہلا جز لے لیا جاتا ہے اور اس کا نام وہی ہو جاتا ہے. جیسے الحمد, سورہ الحمد ہے تو الحمد کا پہلا ہی لفظ لے لیا, اس کا نام سورہ الحمد رکھا گیا. کہتے ہیں سورہ تکاثر جو ہے یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے, اور بعض افراد نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا ہے. بعض افراد کہتے ہیں اس کی زیادہ تر آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں, بعض آیتیں اس میں جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں. سورہ تکاثر کے مطالب اور اس کی فضیلت میں جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مفسرین کے نزدیک, جیسا کہ مرحوم طبرسی وغیرہ نے اپنی کتاب مجمع البیان میں سورہ تکاثر سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے, اور اس میں تفاخر کے معنی میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہودی اور انصار دونوں قبیلوں کے بارے میں آیا ہے. اب ایک سوال یہ یہاں پر رضوان گرامی پیدا ہوتا ہے, میں اس سے پہلے کہ اس تفسیر میں جاؤں, ایک لفظ استعمال ہوا ہے تکاثر اور تفاخر. یہ تکاثر کیا ہے اور تفاخر کیا ہے؟ تفاخر کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, اور تکاثر کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. کثرت کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, کثیر کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, اور سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کوثر کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. بے شک. تفاخر اور تکاثر دو لفظ جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ ہمیشہ مقابلے میں استعمال کیے جاتے ہیں, یعنی جہاں مقابلہ ہوتا, جہاں فخر کیا جاتا, جہاں ایک دوسرے جو ہے جو کمپیئر کیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ لفظ تفاخر اور تکاثر کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ تفاخر میں آدمی کیا کرتا ہے, اپنی فضیلت بتاتا ہے, اپنی فضیلت جتاتا ہے, بلکہ یہ کہا جائے بتانا اور ہے, جتانا اور ہے. جب بھی تفاخر کا لفظ ہوگا تو تفاخر کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے, یعنی یہ آپ میں فضیلت نہیں ہے, میرے اندر فضیلت ہے. مطلب جو تفاخر کرتے وہ ایسے کرتے, اما آپ میں کیا رکھا ہے جو ہمارے اندر ہے, آپ کا خاندان ایسا نہیں جیسا ہمارا خاندان ہے. مثال کو آپ پہ ایسی گاڑی نہیں جیسی ہم پہ گاڑی ہے, آپ کے ایسے بچے نہیں جیسے ہم پہ بچے ہیں. یہ تفاخر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے زان گرامی, اسے کہتے ہیں تفاخر. تکاثر کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے زیادہ مال, اولاد, رتبہ, تعداد کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. میرے اتنے زیادہ بچے ہیں, میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے, اور میرے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہیں. تو یہ کسے کہتے ہیں تکاثر.
تفاخر جو ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ غرور کرنے کا عمل ہے اور اسے منع کیا گیا کہ آپ تفاخر ایک دوسرے پر نہ کریں یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اس کے لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں غرور کی بو آتی ہے ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں اسے ہم یا میں اللہ نے منع فرمایا ہے انسان اپنی نعمتوں حیثیت حسب نسب دولت یا طاقت کا اظہار ایسے انداز میں کرتا ہے کہ دوسروں کو کم تر سمجھا جائے اور اسلام مساوات کا نام ہے اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ کسی کو مطلب اپنے کو دوسروں سے زیادہ سمجھیں اور دوسرے کو کم تر سمجھیں دوسروں کی تذلیل ہوگی تو اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے تو جب اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے تو ہمیں تفاخر نہیں کرنا چاہیے تفاخر یاد رکھیے گا جان گرامی احساس برتری کا عامل ہے یعنی سوچتا ہم بھی کچھ ہے ان کا احساس برتری ہے یعنی احساس کرتے کہ ہاں ہم کچھ ہیں اسلام نے منع کیا ہے اور اس کی بہت ساری مثال علماء نے اور تفاسیر والوں نے بیان فرمائی ہے مثال کے طور پر کسی کا یہ کہنا کہ میری نسل میرا خاندان تم سے بہتر ہے یہ تفاخر ہے اس کو منع کیا جائے تکاثر اس میں مقابلہ اور زیادتی کی خواہش ہوتی ہے اور مقصد صرف رکھنا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں سے زیادہ حاصل کرنا ہوتا ہے یہاں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے مقابلے میں بھی لوگوں نے استعمال کیا ہے لیکن اب وہ ہے زیادہ طولانی نہ ہو جائے تفاخر اور تکاثر میں لہذا میں بات کو سمیٹتا ہوں تیسری چیز جہاں لفظ تفاخر اور تکاثر استعمال ہوا ہے وہاں کوثر بھی استعمال ہوا ہے لیکن جب تفاخر ہوگا تو انسان تفاخر کرتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں جب تکاثر ہوگا تو انسان ایک دوسرے کے مقابلے میں تکاثر کرتا ہے یعنی میرے پاس کثرت سے چیز ہے لیکن جب کوثر استعمال ہوتا ہے تو وہاں انسان اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ اس لفظ کو استعمال کرتا ہے سبحان اللہ اور بہت بڑا فرق ہے انسان کا لفظ استعمال کرنا اور اللہ کا لفظ استعمال کرنا فرق ہے یہاں کوثر کے لفظ کو اللہ نے استعمال کیا یعنی ہر وہ بھلائی جو اللہ کی خاص رحمت اور اس کے فضل کے طور پر عطا کی گئی ہو اسے کوثر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں انا اعطینا کل کوثر کہا ہے انا اعطینا کل کثیر نہیں کہا انا اعطینا کل اکثر نہیں کہا انا اعطینا کا تکاثر نہیں کہا نہیں تکاثر تو کہہ ہی نہیں سکتا یہ کوثر کا کوثر اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ذہن گرامی یعنی جس کسی کو سب سے بڑی خیر عطا کی گئی ہو بغیر مانگنے پہ عطا نہ کی گئی ہو بغیر مانگے عطا کی گئی سبحان اللہ بغیر مانگے عطا کی گئی ہو مثال کے طور پر کوثر کا اطلاق جو ہے وہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں نسل کثیر پہ ہے جو کہ اشارہ کیا مصداق ہے حضرت فاطمہ زہرا السلام کوثر شہزادی کے بعد استعمال ہوا جنت کی نہروں پر جنت کی نہر بھی عطا کی بنیاد پر ہے رسالت کی فضیلتوں میں ہوا ہے امت کی شفاعت میں ہوا ہے یہ تمام لفظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں ذہن گرامی لفظ کوثر کے اندر اب اس سورہ کی فضیلت میں جو سورہ تکاثر ہے اس سورہ کے جو مطالب ہیں عزیزان گرامی وہ بہت زیادہ ہیں اب میں اس کی تلاوت کے بارے میں آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش کر دوں کہ جو سورہ تکاثر کی تلاوت فرماتے ہیں انہیں کتنا ثواب ہوگا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم صلوات کے بعد یہ ایک وجل فرجہم ضرور کہا کیجئے اس لیے کہ علامہ امینی نے جو مولا امیر المؤمنین کی ولایت میں کتاب لکھی ہے الغدیر اس کی 20-22 جلدیں ہیں اور 20 سال تک تقریباً انہوں نے محنت کی ہے یا 40 سال تک انہوں نے محنت کی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صلوات کے بعد وہ اجل فرجہم کہے گا تو میری کتاب لکھنے میں شریک ہوگا اسے میں ثواب دوں گا اپنی کتاب کی فضیلت کا
میں اپنے ثواب میں روز محشر اسے شامل کروں گا. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہے گا. صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اس تلاوت کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی ومن قرأها لم يحاسبه الله بالنعیم. اللہ 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 اکبر، کیا فضیلت ہے. الذي علم علیہ فی الدار الدنیا وآتا من الاجر کانما قرأ الف آیۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسبیح سبحان اللہ جتنی پڑھی جائے، الحمدللہ پڑھی جائے، واقعاً وہ کم ہے اس حدیث کے سامنے. جو شخص اس سورہ تکاثر کو پڑھے گا تو خدا اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا جو اس نے اسے اس دنیا میں دی ہیں. سبحان اللہ سورہ تکاثر پڑھنے کی وجہ سے نعمتوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تم نے فلاں نعمت کہاں استعمال کی ہے، اور اسے اس قدر اجر اور ثواب دے گا. میں واقعاً یہاں لائق تحسین ہے، یعنی اپریشیٹ کرتا ہوں غضنفر محترم جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب کو، جعفری صاحب کو، کہ وہ جو انتخاب فرماتے ہیں سوروں کا تفسیر کے لیے، ان کا ایک بہترین انتخاب ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ. انہوں نے یہ جو سورہ آج کے تفسیر میں ملتا ہے روایت میں کہ اس قدر اس کی تلاوت سے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ گویا اس نے قرآن کی 1000 آیتوں کی تلاوت کی ہے. سبحان اللہ. ایک سورہ پڑھنے سے، یعنی تقریباً آپ ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، ایک سورہ جو ہے انسان کتنی جلدی، میرے خیال سے 1 منٹ اس سورے میں نہیں لگے گا. 7-8 آیتیں ہیں سورے کے اندر، اور 1 منٹ بھی اس کے اندر نہیں لگے گا. 8 آیتوں میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا لطف فرمایا ہے کہ 1000 آیتوں کے پڑھنے کا ثواب ہے. اور ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ اللهم السلام صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اپنی واجب نمازوں میں سورہ تکاثر جو پڑھے گا، یا اپنی مستحب نمازوں میں سورہ تکاثر جو پڑھے گا تو اسے شہداء کی شہادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یہ شہادت کا اسے ثواب ملے گا. تو آج کا تفسیر میں بس اتنا ہی درس رکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہمارا درس جو ہے وہ اب تفسیر جو اس کی ہوگی انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو اگلا ہفتہ ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے. تو آج سبب نزول بیان کیا، تفاخر، تکاثر، کثرت اور کوثر کے معنی ہوئے، اور اس سورے کی فضیلت ہوئی. ایک درود پڑھیں محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وعجل فرجهم. آج کے شرعی مسائل، اور شرعی مسائل میں یہ ہے کہ اگر جو بات رہ گئی تھی قرات میں، بس وہ 2-3 مسئلے ہیں، پھر انشاءاللہ رکوع کی بحث اگلے ہفتے سے شروع ہوگی. اگر تیسری یا چوتھی رکعت کے رکوع میں یا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے شک کرے کہ اس نے الحمد یا تسبیحات 4 پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا. یعنی شک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اگر کوئی مومن رکوع میں جا رہا ہے یا رکوع میں پہنچ چکا ہے اور شک کرے تو شک کرنے میں اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے بعد عزیزان گرامی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہو، خود سورہ الحمد کی تلاوت کرے یا کوئی دوسرا سورہ الحمد کی تلاوت کرے، جیسے نماز جماعت وغیرہ ہوتی ہے، تو سورہ الحمد کی تلاوت اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے. یہ مستحبات میں سے ہے. سورہ الحمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ تو چونکہ واجب جز ہے، کہنا ہی کہنا ہے. اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا مستحب نماز ہے. اور ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا جو ہے وہ مستحبات نماز میں سے ہے. بلند پڑھنا چاہیے ہمیں. باقی نمازوں میں تو پڑھتے ہی ہیں بلند، لیکن ظہر اور عصر میں ہم چونکہ الحمد کا سورہ آہستہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. مومن کی علامت ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے.
اور سورۃ الحمد کے بعد چاہے ہم خود پڑھ رہے ہوں یا سورہ الحمد ہم جماعت میں سن رہے ہوں، اس وقت سورہ الحمد جب ختم ہو جائے تو ہمیں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. اس کا بہت عظیم ثواب ہے. سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. اور جب ہم سورہ قل پڑھ رہے ہوں، قل هو اللہ احد، تو ہمیں اس کے بعد 1 یا 2 یا 3 مرتبہ ہمیں کذالک اللہ ربی کہنا چاہیے. سورہ اخلاص کے بعد کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا، کذالک اللہ ربنا کہنا چاہیے. یہ مستحبات نماز میں سے ہے. تیسرا مسئلہ آج کا مستحب یہ ہے کہ تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھنا چاہیے. انا انزلنا، یہ مستحبات میں سے ہے. یعنی جتنی بھی ہماری 5 نمازیں ہیں، 5 نماز کو پہلی رکعت میں مستحب ہے کہ ہم الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھیں اور دوسری رکعت میں ہم سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں. یہ مستحبات نماز میں سے ہے. سبحان اللہ. چوتھا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ پنجگانہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی انسان کا سورہ اخلاص کا نہ پڑھنا یہ مکروہ ہے. یعنی ہماری نماز مکروہ ہو جائے گی اگر ہم نے سورہ قل هو اللہ احد نہ پڑھا. تو ہمیں کم سے کم اپنی پنجگانہ نمازوں میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھنا چاہیے. مطلب صبح میں پڑھ لیا، دوپہر میں پڑھ لیا، عصر میں پڑھ لیا، یعنی 5 نمازیں پڑھی ہیں، 5 میں کم سے کم 1 میں ضرور سورہ قل هو اللہ احد پڑھے. اگر 5 کی 5 میں ہم کسی ایک رکعت میں سورہ قل پڑھ رہے ہیں تو کتنا بہتر ہے اور عمدہ ہے. ایک ہی سانس میں 5واں مسئلہ، ایک ہی سانس میں قل هو اللہ احد کا پڑھنا مکروہ ہے. یعنی آپ پورا سورہ ایک سانس میں پڑھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ایک سانس میں پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اور آیت کے اوپر غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے. اور آج کا آخری مسئلہ، جو سورہ انسان پہلی رکعت میں پڑھے وہی سورہ دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے. مثال کے طور پر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھ دیا، سمجھ رہے آپ، تو اب وہ دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو مکروہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے پہلی رکعت میں کوئی انا اعطینا پڑھ دیا اور دوسری رکعت میں بھی انا اعطینا پڑھ رہا ہے، یا پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھ دیا، دوسری رکعت میں بھی انا انزلنا پڑھ رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے. صرف یہ سورہ قل کے لیے اجازت ہے، قل هو اللہ احد کے لیے. لیکن اگر سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھے گا تو مکروہ نہیں ہے. باقی کوئی سا بھی سورہ اگر دونوں رکعت میں پڑھے گا تو مکروہات میں سے ہے. والحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ کمال، ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اگر کوئی سوالات ہیں تو جی حضرت. بسم اللہ. جی حضور، ایک سوال ہے کہ یہ اوقاف جو ہیں، رموز اوقاف آیت کے بعد آتے ہیں، تو ان میں عین کی کیا معنی ہے؟ اگر عین آ رہا ہے آیت کے بعد، عین بھی ہمارا جواز کی علامت میں ہے، یعنی آپ رک سکتے ہیں. دیکھیے صرف ایک لا ایسی جگہ ہے، لا جی لا کہ جہاں ہمیں نہیں رکنا ہے، چونکہ لا خود ہی منع کر رہا ہے. وہ بھی اس لیے نہیں رکنا ہے ہمیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے حضور لا میں ہمارے لیے کہ لا جو ہے وہاں وقف کے ناجائز ہونے کی علامت ہے، کیونکہ وہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے، یعنی بات جو ہے. لیکن جہاں پہ جیسے عین آتا ہے تو یہ علامت ہے کہ یہاں دونوں کے درمیان میں جو ہے ایک اتفاق ہے. یعنی ہم اس کو اگر پڑھ بھی لیں گے، وہ خاموش بھی ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، اور ہم خاموش نہیں بھی ہوں گے، پڑھتے چلے جائیں گے جب بھی نہیں ہے، کیونکہ دونوں باتوں میں اتفاق پایا جاتا ہے. تو لہذا بہتر ہے. لیکن بصری جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ٹھہر جائیں گے تو اچھا ہے عین کے مطابق. ایک حضور ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ زے اوقاف دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. ہاں بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ زے اور اوقاف ہے. تو اب دیکھیے زے جو ہے ہمارا وہ وقف مجوز کی علامت ہے، یعنی آپ کو ٹھہر جانا چاہیے. یعنی ہاں اصل وقف ہے، یہاں وقف ہو سکتا ہے، جیسے
اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ من کل الدعبہ. اب یہاں من کل الدعبہ ہم کہہ سکتے ہیں، بات ہو جائے گی تو ہمارے لیے مجوز ہے کہ ہم یہاں پہ ٹھہر جائیں. اور اگر ہمیں کہیں آیت میں ایسا آ گیا ہے کہ اس کے بعد کہیں مثال کے طور پر تشدید آ رہی ہے بعد میں، تو ہم ملا کے بھی جا سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، مجوز ہے، جائز ہے ہمارے لیے. مگر قبلہ قاف تو یہ بتاتا ہے کہ رکنا ہے، اور زے بتاتا ہے کہ نہ رکنا بہتر ہے، تو یہ کنٹرڈکٹری چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیں قاف قیل کی علامت ہے. بعض Right. افراد نے وقت کے بارے میں کہا کہ رک جائیے، وہ Right. خود بیان فرما رہے ہیں. یہ احکام وقت کو علامہ جوادی صاحب نے بیان فرمایا، اور میرے سامنے میں نے فوراً آپ کے کہتے ہی اس کو جو ہے وہ کھول لیا تھا، جی اور اس میں یہ دیکھے ملا قاف قیل کی علامت ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی بعض افراد نے وقت کے بارے میں کہا کہ رک جائیے، بعض نے کہا کہ نہ رکیے. اور زے وقف مجوز کی علامت ہے، مجوز ہے. جی یعنی جائز ہے کہ آپ رک جائیں، کوئی اشکال نہیں ہے. وقف مجوز میں تو یہی ہوا نا، یعنی جی ٹھہر جائیے، جائز ہے. ہاں، یعنی وقت بھی ہو سکتا ہے اور وقت نہیں بھی ہو سکتا، نہیں. دونوں کے لیے بیان فرما رہے. ایک اس لیے آخر ہمارا معذرت کے ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ فخر، یقیناً فخر کرنا بہتر نہیں ہے، مگر کچھ چیزوں پہ جیسے ہم محبت اہل بیت پہ فخر کریں کہ اس معبود کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں. ماشاء اللہ. جی تو جی، اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ تو حضور کچھ چیزیں تو اللہ نے مخصوص عطا فرمائے، ان کے تو قانونی الفاظ، جی ان میں سے قانون محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. واہ واہ واہ. ماشاء اور اللہ. ہاں، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک لفظ جو استعمال کیا تھا تفاخر میں، تفاخر. وہی جی لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں فخر کیا ہے. بے شک لیکن یہاں ہم فخر اہل بیت کو جب کر رہے ہیں تو دوسروں کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، بے شک. صرف سبحان اہل اللہ. بیت ہے، صرف سبحان اہل اللہ. بیت سبحان ہے. اللہ. بے شک. اگر ہم وہاں کہتے اہل بیت کو مقابلے میں لاتے معاذ اللہ. تو بے پھر شک. یہ تو ہمارے لیے بلکہ گناہ ہو جاتا. کیوں گناہ ہو جاتا؟ اس لیے کہ کوئی دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے. یقیناً. یعنی مولانا کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں سے افضل ہوں تو وہ کفر کرتا. تو مولا سے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہا بھائی مقابلے میں وہ تو آئے گا جو کچھ تو ہو. کچھ تو واہ واہ واہ. بھائی سامنے والے تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے کیوں کہے کہ ہمارے اہل بیت ان سے افضل ہے؟ یہ لفظ ہی غلط ہے. ہمارے اہل بیت افضل ہیں، یہ ہے لفظ صحیح. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بے شک. تو یہ سبحان فخر اہل بیت کے بارے میں ہے ماشاءاللہ سے. بے شک. اور تفاخر اہل بیت کے لیے فخر ہمیں کرنا بھی ہے کہ بے شک. ہم ان کی محبت میں ہے، ہمیں فخر ہے، اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. سبحان جی اللہ. شکریہ. یعنی دوسرا جو فخر ہے وہ اس جی. تکبر کے معنی میں تقریباً پڑ جاتا ہے، تاکہ وہ ہاں، چلے وہ میں نے عرض کیا تھا، آپ نے جی واہ. میں نے عرض کیا تھا اس میں بے شک. کہ یہ اس میں تکبر اور غرور آتا ہاں ہے، لفظ وہ غرور میں نے تکبر کے معنی میں استعمال کیا تھا. جی جی جی، اس لیے میں قبلہ. میں میں سجدہ صاحب کے بارے میں 3 سوال ہیں میرے چھوٹے چھوٹے، تو بسم اللہ اجازت ہو تو وہ میں بیان کر دوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اچھا، اللہ. ایک یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کیا صرف نماز واجب کے لیے ہے یا مستحب اور نافلہ نمازوں کے لیے بھی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال. ایک سوال پہلے ایک کا جواب سن لیجیے. ہاں بے شک. مستحب نمازوں میں سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن واجبات نمازوں میں سجدہ سہو ہے. جی ہے، ٹھیک. دوسرا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک نماز کے اندر آپ چونکہ ہر نماز میں نماز کو کمپلیٹ کرتے ہیں، سجدہ صاحب بعد میں ادا کرتے ہیں، اسی لیے سجدہ صاحب کرنے سے پہلے اگر ایک نماز کے اندر ہم ایک سے زیادہ شک کر دیں یا زیادہ غلطیاں کر دیں یا کچھ کر دیں، تو کیا مجھے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ایک سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا 2 کرنا ہوگا یا 3 کرنا ہوگا، کیونکہ ایک سے زیادہ غلطیاں کی ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے. جی جی دیکھیے، آغا سستانی کا اور آغا خوئی کا فتویٰ یہاں پہ یہ تھا جی کہ پر بنائے احتیاط آپ کو لازم ہے. اب انہوں نے لفظ احتیاط استعمال کیا جی کہ آپ جتنے آپ کے اشتباہ اتنے سجدے سہو کر لیجئے، لیکن اگر ایک سجدے سہو ہم نے کر لیا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے. یعنی لیکن وہ احتیاط، ہاں وہ ایک سے کافی زیادہ کو کاؤنٹ کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. ہاں کر لیتا ہے، لیکن ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جتنے ہمارے غلطیاں ہوئی ہیں اتنے سجدے سہو کر لیں. جی. نمبر تیسرا سوال ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ چکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹھیک پڑھا، سب کچھ ٹھیک پڑھا، گھنٹہ بعد 2 گھنٹے بعد
آپ کو خیال آتا ہے یار نہیں میں نے اس نماز میں میں نے فلاں جگہ پہ گڑبڑ کی تھی، کچھ غلطی کی تھی میں نے، اس سلسلے میں کیا سجدہ صاحب ہمارے لیے لازم ہوگا کہ ہم کریں؟ دیکھیں اس میں دو مسئلہ. پہلا مسئلہ تو حضور یہ ہے کہ نماز کا یا کسی عضو کے گزرنے سے، رکن کے گزرنے کے بعد میں شک کرے کہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، تو شک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک، سبحان اللہ. نماز ہماری صحیح ہے. جی ٹھیک. اب اگر ہمیں نماز کے بعد یہ یقین ہے کہ نہیں میں فلاں جگہ پر غلط کر کے آیا ہوں اور میرے اوپر سجدہ سہو واجب تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، یقین کی حالت میں، تو جب یاد آ جائے اس وقت سجدہ سہو کر لینا چاہیے. کر لینا سبحان چاہیے. اللہ. ٹھیک، آپ- جزاک اللہ، ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. بہت عباس بہت صاحب شکریہ. آپ بہت ہاتھ شکریہ. اٹھائے تھے، آج جائیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہم بہت انشاءاللہ سجدہ سہو کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک دو جلسے کے بعد میں، بلکہ اگر ہو سکا تو اگلے اس میں کر لیں گے، تاکہ یہ روزمرہ کی ضرورت ہے، تاکہ پوری سبحان اللہ. بحث ہو. سبحان جی اللہ. جی سبحان اللہ. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جی بہت سوال شکریہ. عباس نے کہا. بہت شکریہ. میرا ایک بہت جی. اچھا. ماشاء اللہ، چھوٹا ماشاء سا اللہ. سوال ہے کہ جی. جو مستحبات چیزیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کذالک اللہ ربی، اور دوسری چیزیں آخری سجدے کے بعد بھی کچھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس میں بھی جو ہے وہ حروف اور تلفظ کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم آیتیں تو یاد کر لیتے ہیں اور اس کے حروف یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی جماعت پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایڈیشنل چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، ان کے تلفظ یا ان کے حروف نہیں پتہ ہوتے ایگزیکٹلی کہ کون سے حروف ہیں، تو اگر جی. تو ان میں مستحب چیزوں میں بھی حروف کا خیال رکھنا ضروری ہے یا نہیں، یہ سوال ہے. مستحبات نماز میں بھی قرات کی شرط ہے کہ نماز پوری صحیح پڑھی جائے. ٹھیک ہے، صحیح. ماشاء اللہ. شکریہ. کیونکہ اس سے معنی نکل آئیں گے نا. بے جی. شک. جی بالکل بالکل. تو پھر وہ ضروری نہ ہی پڑھے تو بہتر ہے، کیونکہ جب وہ پڑھے تو بس خاموش رہے اس وقت. نہ پڑھیں ایک الگ بحث ہے، کیونکہ مستحبات نماز چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ قرات پوری صحیح سے ہو سکے. بسم اللہ. شکریہ مولانا. جی ویلکم. کوئی اور سوال ہے؟ اور کوئی ہمارے مسئلہ؟ مولانا صاحب شبیر جی. رضوی صاحب، آپ ہاتھ اٹھائے تھے، آپ کا کوئی جی. سوال ہے قبلہ؟ شبیر رضوی صاحب آپ کا کوئی آج تو جی وہ بھی مولانا تشریف صاحب. فرما ہے، زیارت ہوئی تھی ان کی مجھے آج دیکھا نہیں تھا. شبیر صاحب. سوال نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، شکریہ بہت. جی جی. سوال نہیں ہے کچھ بھی. اچھا ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. خدا عالم آپ حضرات کے توفیقات میں ہم سبھی کے اضافہ فرمائے. آج کا جو بھی اس درس کا ثواب معین و مقدر ہوا ہے انشاءاللہ تعالی وہ محترم مشرف صاحب کے مرحومین کی روح کو اصحال فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور خدا عالم جو ثواب ہے آج کے درس کا، جلسے کا، ہمارے سبھی کے مرحومین کو بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. آج جو مریض ہیں اور اردو فاؤنڈیشن کے جو مومنین کی التماس سے دعا ہے، پروردگار مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے. بچوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. بچوں کو راہ مستقیم پر گامزن فرمائے. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد سب حضرات کے ہم وعلى مشکور ہیں، خصوصاً سرکار حجت الاسلام کے. بہترین آج کا درس رہا سرکار. بہت سی وہ تھیں دور ہوئی الجھنیں اب ماشاءاللہ. اور ایک سوال میرا تھا آؤٹ آف دا درس کے، اس میں آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہیں اور کذالک اللہ بھی کہیں، تو یہ اگر ہم فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں اکیلے تو بھی کرنی ہے؟ جی دیکھیے، میں نے اس وقت جب میں کہہ رہا تھا تو دونوں چیزیں کی تھی، شاید وہ پہلا جملہ آپ مس فرما گئے کہ ہم فرادہ پڑھ رہے ہیں نماز اکیلے گھر میں جب بھی الحمدللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے، اور جماعت میں پڑھ رہے ہیں جب بھی ہمیں الحمدللہ رب العالمین وہ ہم کرتے ہیں، وہ تو مگر دونوں حالت میں کذالک اللہ ربی یا ربنا کہنا بھی مستحبات میں سے، چاہے ہم اکیلے پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں. جی الحمد کے سورہ کے بعد کا خاص طور سے پوچھنا تھا. الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سورہ اخلاص کے بعد کذالک اللہ ربنا. جی ماشاءاللہ.
ٹھیک ہے نماز میں اور ثواب ملنے لگا. الحمدللہ. آج تو مولانا نے مطلب بھی بہت اچھا ہے. بہت ہی نئے نقطے بیان کر دیے نئے میرے علم میں نہیں خدا تھے. آپ کو جی جزائے خیر عطا مولانا فرمائے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ خدا حافظ. مولا کی خدا حافظ. مشکور. پھر انشاءاللہ آئندہ پیر تک کے لیے السلام علیکم. اللہم صلی اللہ محمد. زبردست نظامت ماشاءاللہ آپ کی. السلام علیکم. بہت شکریہ ماشاءاللہ. اللہم صلی اللہ محمد.